لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ السلام علیکم، میں مومن امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں J91 نیوز۔ ناظرین، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور کل جو عرب ممالک تھے وہ سعودی عرب تھا، اس میں تھی پہلی تاریخ محرم الحرام سے، اور ہر سال اسی محرم الحرام کے مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی پہلی تاریخ کو جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے، جس کو ہم کسوہ بھی بولتے ہیں، یہ تبدیل کیوں کیا جاتا ہے یا اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ پورا پروسیس کیا ہے، کتنے لوگ اس کو بناتے ہیں، اس میں کتنا سونا، کتنی ریشم اور کتنی چاندنی استعمال ہوتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے وہ 1350 کلو بھاری ہوتا ہے، اور اس کی جو پوری لینتھ ہوتی ہے، جو لمبائی ہوتی ہے، وہ 14 میٹر ہوتی ہے۔ اس میں 1000 کلو کا جو ریشم ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، 120 کلو کا جو سونا ہے اور جس کو ہم سنہری بولتے ہیں، گولڈ ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور 100 کلو کا اس میں چاندنی استعمال ہوتی ہے۔ اور ہر سال جو یکم محرم الحرام ہے، اس وقت جو یہ خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی ہے وہ کی جاتی ہے، جس طرح کل خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی ہو۔ لیکن جو پہلے طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جو 9 ذی الحجہ تھا، جو حج کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں جو خانہ کعبہ کے غلاف کی پراپر طریقے سے تبدیلی کی جاتی تھی۔ لیکن 2022 کے بعد یہ طریقہ کار چینج کیا گیا، اور اس کی جو ڈیٹ ہے اور اس کی جو چینجنگ کا پروسیس ہے اس کو بھی چینج کیا گیا، اور اب جو پچھلے سال اور جو 2022 سے پہلے جو 9 ذی الحجہ کو اس کو پوری جو تبدیلی ہوتی تھی، اور اب اس وقت جو ہے وہ یکم محرم کو اس کی تبدیلی کا پروسیس کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو غلاف چڑھانے کا جو پورا پروسیس ہے، یہ آغاز کیسے ہوا تھا؟ تو پہلی دفعہ جو یمن کا ایک بادشاہ تھا الطوبہ الحمیری، انہوں نے یہ پہلی دفعہ اس کا جو غلاف تھا اس کو چینج کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت جو کپڑا استعمال کیا تھا، تو وہ جب خانہ کعبہ سے واپسی پہ آ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ والا کپڑا جو تھا وہ لیا تھا، وہ اس کپڑے کو اس وقت کے ٹائم پر کشف کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد سے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چمڑا بھی استعمال کیا گیا ہے، یہ جو پورا جو چینج کیا جاتا ہے نا غلاف، اس میں چمڑا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ پہلے زمانے کی میں بات کر رہی ہوں۔ 1962 میں اس کے لیے پورا کارخانہ بنایا گیا سعودیہ میں، اور اب تک جو ہے اس کارخانے میں اس کی پراپر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، جس میں 200 سے زیادہ جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں وہ اس کو بناتے ہیں۔ اس کا جو ریشم ہے خانہ کعبہ کی، جو یہ اس کی خلاف کا جو ریشم استعمال کیا جاتا ہے وہ اٹلی سے منگوایا جاتا ہے، اور اس میں جو سونا اور چاندنی استعمال ہوتی ہے اس کو جرمنی سے منگوایا جاتا ہے۔ اور یہی کارخانہ ہے جس میں اس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے، اس کو شاہ عبدالعزیز جو کمپلیکس ہے اس میں اس کی جو پراپر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ یہ سب ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ڈیوریشن ہوتا ہے زیادہ تر میکسیمم وہ زیادہ تر 8 مہینے میں اس کی جو پوری تیاری ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو سونا اور چاندنی استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اس سے جو قرآنی آیات ہے، آپ نے خانہ کعبہ کے اوپر دیکھا بھی ہوگا، جو قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے خانہ کعبہ کے غلاف پر، اس کو جو ہے سونا اور جو چاندنی ہے اس سے لکھا جاتا ہے۔ اب آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب ہر سال یہ تبدیل ہوتا ہے، جو پرانا غلاف ہوتا ہے اس کو پیسز میں کاٹ دیا جاتا ہے، اور جتنے جو مسلم ممالک کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ان کو وہ جو پیسز ہے وہ ایز اے تحفہ میں دیا جاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جس میں جو اس کو بہت مہنگے داموں پر یہ جو پیسز ہیں وہ فروخت بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو پرانا خلاف ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے کہ اس کو جو مسلم رہنما جو دوسرے ممالک کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، اسپیشلی جو مسلم کنٹریز ہیں، وہ ان کے رہنما جب آتے ہیں تو ان کو تحفے کے طور پہ دیا جاتا ہے۔